السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ہاں جرابوں پر مسئلے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں دلائل کی روح سے تو آگے ہم بیان کریں گے کہ یہ کپڑے کی موٹی جرابوں پر مسح کے قائل ہیں اور چمڑے کی جرابوں پر، لیکن یہ ہمارے ہاں جو چل رہا ہے فقہ حنفی کا عملی موقف وہ یہی ہے کہ وہ صرف چمڑے کی جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، کپڑے کی جرابوں پر چاہے وہ بریک ہوں یا موٹی ہوں ان پر مسح نہیں کرتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں ایسے بوٹ جو ٹخنوں سے اوپر ہوں ان بوٹوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ بخاری مسلم میں اور دیگر کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جرابوں پر مسح کا اختلاف پایا جاتا ہے، بوٹوں پر مسح کا تو اختلاف کوئی نہیں۔ شرعی دلائل کی روح سے ہر قسم کی جراب وہ کپڑے کی ہو چمڑے کی ہو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ کپڑے کی جرابوں کی بھی کوئی قید نہیں کہ وہ باریک ہونی چاہیے یا موٹی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت ہے، سنن نبی داؤد میں 146، مسند احمد میں 5ویں جلد 277 نمبر صفحہ، مستدرک حاکم میں پہلی جلد 169 نمبر صفحہ، سنن بیہقی پہلی جلد 160 نمبر صفحہ۔ سند اس کی صحیح ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابی داؤد میں 134 نمبر روایت میں اس کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابہم البرد فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم ان یمسحوا الاصابع والتساخین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی دستہ بھیجا اور انہیں سردی لگ گئی، پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں پگڑیوں اور تساخین پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ تساخین میں بوٹ بھی آتے ہیں، چمڑے کی جرابیں بھی آتی ہیں اور کپڑے اور سوت کی جرابیں بھی آتی ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں امام خطابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں معالم السنن میں، والتساخین الخفاف ویقال ان اصل ذلك کل ما یسخن به القدم من خف وجورب ونحوہ۔ تساخین سے مراد بوٹ ہیں اور یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا اصل معنی ہر وہ چیز ہے جس سے پاؤں گرم کیے جائیں، مثلا بوٹ اور جرابیں وغیرہ، تو ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ ان المعبود میں شمس الحق عظیم آبادی نے بھی یہی اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ جمال الدین قاسمی یہ تحقیق المسح علی الجوربین والنعلین صفحہ نمبر 26 پہ لکھتے ہیں، ما یستفاد من عمومہ و اطلاقہ جواز المسح علی الجوربین حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ۔ وہ حدیث جس کے عموم و اطلاق سے جرابوں پر مسح کی دلیل لی جاتی ہے وہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے۔ تو یہ آثار صحابہ سے بھی یہ ملتا ہے، یہ 6 صحابہ کرام ہیں جن سے صحیح سند کے ساتھ جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ پہلا اثر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ الاوسط ابن منذر کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 462، مصنف ابن ابی شیبہ 1986 نمبر روایت۔ اس میں عمر بن حریث بیان کرتے ہیں، رأیت علیٰ بالا ثم توضأ ومسح الجوربین، میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ دوسرے صحابی ہیں ابو امامہ، ان کی روایت ہے، ان کا اثر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 1979 نمبر روایت، سند اس کی حسن ہے۔ ابو غالب بصری تابعی بیان کرتے ہیں، رأیت ابا امامہ یمسح علی الجوربین، میں نے سیدنا ابو امامہ کو جرابوں پر مسح کرتے دیکھا۔ تیسرے صحابی برا بن عازب ہیں، ان کی روایت ہے 1987 مصنف ابن ابی شیبہ میں، سند اس کی صحیح ہے۔ رجاء بن ربیعہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رأیت البراء توضأ فمسح الجوربین، میں نے سیدنا برا بن عازب کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ چوتھا اثر ہے ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں،
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے وضو کیا و مسح الجوربین اور جرابوں پر مسح کیا۔ یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی، سند اس کی صحیح ہے۔ پانچواں اثر ہے ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ابو حازم رحمہ اللہ کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرابوں پر مسح کیا۔ چھٹا اثر ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت ہے الکنا والاسماء دولابی کی کتاب ہے، دوسری جلد 561 نمبر صفحہ 1009 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ اس کے راوی ہیں ازرق بن قیس رحمہ اللہ، بیان کرتے ہیں رأیت انس بن مالک احدث فغسل وجهه ويديه فمسح براسه، میں نے سیدنا انس بن مالک کو دیکھا وہ بے وضو ہوئے تو انہوں نے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا، اور ومسح الجوربین من صوف، اور اون کی جرابوں پر مسح کیا۔ فقلت تمسح علیہما، میں نے پوچھا آپ اس پر اون کی جراب پر مسح کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا انہما خفان ولکنہما من صوف، یہ بھی موزے ہیں لیکن ہیں اون کے۔ تو صحابہ کی یہ آثار واضح دلیل ہے کہ اون اور سود کی جرابوں پر مسح جائز ہے، اور صحابہ کرام اس کے قائل تھے۔ پھر ابن قدامہ حنبلی نے المغنی ابن قدامہ میں صحابہ کا اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ مَسَحُوا الْجَوَارِبِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي أَثْرِهِمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا، صحابہ کرام نے جرابوں پر مسح کیا اور ان کے زمانے میں کوئی ان کا مخالف نہیں تھا، تو اس سے اس مسئلہ پر اجماع ثابت ہوتا ہے۔ حافظ بن منذر بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے نے بیان کیا ماذات السنۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہ من التابعین فی المسح علی الجوربین لا اختلاف بینہم فی ذالک، یہ اوسط ابن منذر میں عبارت ہے ان کی کہ صحابہ اور ان کے بعد تابعین سے جرابوں پر مسح کا طریقہ ثابت ہے اور ان میں کوئی بھی اس کا مخالف نہیں تھا۔ المحلہ بالآثار ابن حزم اس میں لکھتے ہیں جرابوں پر مسح کرنے والوں میں عمر، علی، عبداللہ بن عمر، ابو مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، عبداللہ بن مسعود، ساحل بن سعد، عمر بن حریث، اتنے لوگ ہیں جو جرابوں پر مسح کے قائل تھے، اور صحابہ میں سے کوئی بھی خفین پر مسح کے مخالف نہیں تھا۔ تو یہ ثابت ہو گیا ان سے۔ تابعین میں سے بھی کئی تابعی جو ہیں اس کے قائل ہیں، ان میں ابراہیم نخعی بھی ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 1977 نمبر روایت ہے کہ ابراہیم نخعی جرابوں پر مسح کے قائل تھے۔ حسن بصری بھی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 1993 نمبر روایت ہے، وہ اس کے قائل تھے۔ عطا بن ابی رباح، مصنف ابن ابی شیبہ میں 1991 نمبر روایت ہے، ان سے بھی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور کہتے تھے المسح علی الجوربین بمنزلۃ المسح علی الخفین، جرابوں پر مسح کرنا بوٹوں پر مسح کرنے کے قائم کام اسی کے حکم میں ہے۔ تو اس میں کئی لوگ ہیں جن کی صراحت کی ہے، اوسط ابن منذر میں کئی تابعین اس کے قائل تھے، اور اسی طرح محلہ ابن حزم میں کئی تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہیں جو اس جرابوں پر مسح کے قائل تھے۔ تو جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، اور ہر طرح کی جراب پر ہی، لغت کے اعتبار سے بھی، فقہا کے آثار کے اعتبار سے بھی، اور محدثین اور شارحین کی آراء کے اعتبار سے بھی۔ ہمارے ہاں حنفی بہت زیادہ شور ڈالتے ہیں کہ جورب کا معنی ثابت کرو کہ جورب چمڑے کے علاوہ جراب کو بھی جورب کہا جاتا ہو۔ تو لغت سے بھی ثابت ہے، اور آگے علماء کے اقوال بھی پیش کریں گے، ان سے بھی جورب کا اطلاق کپڑے پر بھی ہوتا ہے، کپڑے کی جراب پر بھی اور چمڑے کی جراب پر بھی، اس کی ہم لغت سے بھی ثابت کریں گے اور علماء کے اقوال سے بھی، حتیٰ کہ فقہ حنفی ہدایہ سے بھی یہ ثابت کیا جائے گا۔ تو جراب کا اطلاق چمڑے کی جرابوں سمیت سوتی، اونی اور کپڑے کی اور موٹے کپڑے کی اور پتلے کپڑے کی ساری جرابوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس میں پہلے علماء لغت سے ہم ان کے اقوال پیش کریں گے۔ القاموس المحیط
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، تاج العروس دوسری جلد 155 نمبر صفحہ، لسان العرب پہلی جلد 263 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں جورب کی تعریف ہے لفافۃ الرجل، جراب پاؤں پر پہننے والا لفافہ کپڑا وغیرہ اسے جراب کہتے ہیں۔ تو اس میں چمڑے کی قید ہی کوئی نہیں لگائی انہوں نے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی 21ویں جلد 214 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں، جرابوں اور جوتوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں فإن الفرق بین الجوربین والنعلین انہما ہوا کون ھذا من صوف وھذا من جلود، جرابوں اور جوتوں کے درمیان بوٹوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جرابیں اون کپڑے کی ہوتی ہیں اور جوتے چمڑے کے ہوتے ہیں۔ حافظ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ جرابیں بالوں کی بھی بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ بیان ہوا کہ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بالوں کی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اور مجد فیروز آبادی کی تفسیر عام ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس پر لفافۃ الرجل پاؤں میں پہننے والی چیز کا لفظ صادق آتا ہے، خواہ چمڑے کی ہو، اون کی ہو، بالوں کی ہو یا کسی اور چیز کی، خواہ وہ موٹی ہو یا باریک ہو، بلکہ یہ لفظ کپڑے وغیرہ کی جراب کو بھی شامل ہیں۔ تو لفافۃ الرجل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ کتاب ہے البحر الرائق شرح کنز الدقائق پہلی جلد 192 نمبر صفحہ۔ اور تحفۃ الاحوذی میں بھی عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے یہ عبارت نقل کی ہے، نجم الدین زاہدی حنفی نے شمس الائمہ حلوانی سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حنفی امام ہیں، کہتے ہیں ان الجورب خمسۃ انواع من المرعزی مرعزہ والغزل والشار والجلد والرقیق والکرباس، جرابوں کی 5 قسمیں ہیں، بھیڑ کے بالوں کی، اون کی، بالوں کی، باریک چمڑے کی اور سوتی کپڑے کی۔ تو یہاں حنفی امام خود اعتراف کر رہے ہیں کہ صرف چمڑے کی جرابیں نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو بھی پاؤں پر چیزیں پہنی جاتی ہیں وہ بھیڑ کے بالوں کی ہو، اون کی ہو، بالوں کی ہو، باریک چمڑے کی ہو یا سوتی کپڑے کی، یہ ساری جرابیں ہی ہیں۔ پھر عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جرابوں کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، مرآۃ المفاتی دوسری جلد 212 نمبر صفحہ ہے، والجورب لفافۃ الرجل من ای شیء، جراب کسی بھی چیز سے بنی ہوئی پٹی ہے جو پاؤں پر لپیٹی جاتی ہے، خواہ وہ بالوں سے بنی ہو، اون سے، سوتی کپڑے سے، موٹے یا باریک چمڑے کی ہو، جو ٹخنوں کے اوپر تک ہو اور سردی کی خاطر پہنی جاتی ہو۔ ابو بکر بن عربی عارضۃ الاحوذی میں بیان کرتے ہیں کہ جراب اون سے بنی ہوئی پاؤں کو ڈھانپنے والی پٹی ہے جس سے گرمائش حاصل کی جاتی ہے اور اسے تسخان بھی کہتے ہیں۔ خطاب مالکی کے لکھتے ہیں التوضیح فی شرح مختصر ابن حجم میں، والجورب ما کان علی شکل الخف من کتان او صوف او غیر ذالک، جراب سوت، اون یا اس جیسی کسی اور چیز سے بنے موزے جیسی چیز ہے، اسے جراب کہتے ہیں۔ علامہ اینی حنفی یہ البنایہ شرح الہدایہ میں لکھتے ہیں، پہلی جلد 607 نمبر صفحہ ہے، الجورب هو الذي يلبسه اهل البلاد الشامية الشديدة البرد وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم الى ما فوق الكعب، جراب وہ ہے جسے سخت سرد شامی علاقوں کے لوگ پہنتے ہیں اور یہ کاتے ہوئے سو سے بنائی جاتی ہے، جسے پاؤں میں پہنا جاتا ہے اور ٹخنوں سے اوپر تک ہوتی ہے۔ تقی عثمانی درس ترمذی پہلی جلد 344 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں، جورب سوت یا اون کے موزوں کو کہتے ہیں۔ تو مطلب کئی حنفی علماء نے خود اعتراف کیا ہے کہ صرف چمڑے کی جراب نہیں ہوتی، سوت اور کپڑے کی بھی جراب ہوتی ہے۔ تو حافظ ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ بالآثار دوسری جلد 68 اور 69 نمبر صفحے پہ کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو پاؤں میں پہنی جائے جس کا پہننا حلال ہے اور وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اس پر مسح کرنا سنت ہے، خواہ وہ چمڑے، اون، لکڑی وغیرہ کے خف ہوں یا سوت، اونٹ، روئی، اونٹ کے بالوں یا عام بالوں سے بنی ہوئی جرابیں یا جرموک موزوں کے اوپر پہنے ہوں، جرابوں کے اوپر جرابیں ہوں یا تعداد ان سے کہیں زیادہ یا کم ہو، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ اچھا جی، ہدایہ میں بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ کپڑے کی جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے موٹے کپڑے کی شرط لگائی ہے جو کسی طرح بھی ثابت نہیں۔ صاحب ہدایہ پہلی جلد 32 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں، ولا یجوز المسح علی الجوربین عند ابی حنیفہ،
شروع میں ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں تھے جرابوں پر مسح کے، کہتے ہیں صرف چمڑے کی یا ایسی جرابیں جن کے نیچے چمڑے کا سول لگا ہو ان پر ہی ہو سکتا ہے مسح، ان کے علاوہ کپڑے کی جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ وقالا، اور ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں یجوزو اذا کان سخینین لا یشفان، ایسی جرابوں پر مسح جائز ہے سوت، اون اور کپڑے کی جن پر جائز ہے بشرطے کہ وہ موٹی ہوں، اتنی باریک نہ ہوں کہ ان سے پاؤں کی جلد نظر آئے۔ تو دلیل آگے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، یہ روایت مروی ہے۔ آگے پھر لکھا ہوا ہے اس کے آگے وعن ہو، اور ابو حنیفہ سے مروی ہے انہو راجع الی قولہما، یہ بعد میں ان دونوں کے قول کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا، بعد میں یہ کپڑے کی جرابوں پر مسح کے قائل ہو گئے تھے۔ اور ساتھ لکھا ہوا ہے وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور فقہ حنفی میں وہ اقوال راجح ہوتے ہیں جو مفتہ علیہ ہوں، تو یہ مفتہ علیہ بھی ہے۔ اور اسی طرح ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، یہ الجوہر النیرہ میں مختصر قدوری کی شرح ہے، اس میں پہلی جلد سے 28 نمبر صفحہ پہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور محمد کے قول کی طرف آخری عمر میں اپنی موت سے 7 دن پہلے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن پہلے انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور موٹی کپڑے کی جرابوں پر مسح کر لیا تھا، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ اسی طرح بدائع الصنائع عنایہ، شرح الہدایہ، تبیین الحقائق، شرح کنز الدقائق، المبسوط سرخسی، ان کتابوں میں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دونوں امام ابو یوسف اور محمد کے قول کی طرف آخری عمر میں رجوع کر لیا، اور انہوں نے اپنی بیماری میں جرابوں پر مسح کیا اور اپنے تیمارداروں سے کہا فعلت ما کنت امنع الناس عنہ، میں نے وہ کام کیا جس سے لوگوں کو روکا کرتا تھا۔ تو احناف نے پھر ان سے رجوع کی دلیل لی کہ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ تینوں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کپڑے کے جرابوں پر بھی مسح کے قائل ہے، حالانکہ حنفی اس بات کو مانتے نہیں ہیں، اور یہ ہے بھی مفتہ علیہ قول۔ تو موٹے پتلے کی قید لگاتے ہیں تو اس کی قید کی حیثیت کوئی نہیں۔ علامہ ابن حزم المحلی بالآثار دوسری جلد 74 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں کہ چمڑے کی جرابوں کی شرط عائد کرنا درست نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل نہ قرآن و سنت میں وارد ہے، نہ کوئی قیاس ہے، نہ کسی صحابی سے کوئی قول منقول ہے۔ چمڑے کے علاوہ دیگر جرابوں کے مسح سے روکنا غلطی ہے، کیونکہ یہ عام جرابوں پر مسح سے روکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت سنت اور آثار صحابہ کے خلاف ہے۔ نیز وہ احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں ان میں چمڑے کی جرابوں کی دیگر جرابوں سے تخصیص نہیں ہے۔ پھر حنفیوں، مالکیوں اور شافیوں پر تجب ہے کہ کسی صحابی کی مخالفت جب قول یا عمل صحابی ان کی تقلید کے موافق ہو تو اس مخالفت پر سخت تنقید کرتے ہیں اور اسے بڑا جرم گردانتے ہیں، جبکہ وہ اس جرابوں کے مسئلہ میں 11 صحابہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسح کو جائز قرار دینے والوں میں سے کوئی بھی صحابی ان کے مخالف نہیں، اور عام جرابوں پر مسح کو جائز قرار دینے والوں میں کئی جلیل القدر صحابی ہیں، جن میں حضرت عمر، عبداللہ بن عمر، علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں۔ آگے ان کی کتاب ہے علامہ جمال الدین قاسمی کی المسح علی الجوربین، اس میں صفحہ نمبر 70-71 پہ لکھتے ہیں جراب کا معنی لغت اور عرف میں واضح ہے، جیسا کہ ہم نے لغت اور فقہ کے ائمہ سے اس کا مفہوم نقل کیا ہے۔ ان میں کسی لغوی اور فقی نے اپنے مفہوم و مراد میں اس کے چمڑے کے ہونے یا موٹے ہونے کی شرط بیان نہیں کی۔ جب لغت اور فقہ میں جراب کو مطلق بیان کیا گیا ہے تو یہ معنی باریک، موٹی، منعل چمڑے کی جراب اور غیر منعل سوتی اور دیگر جو جرابیں بنی ہوتی ہیں کپڑوں کی، ان سب پر ہی صادق آتا ہے۔ اس لیے جرابوں پر کسی بھی قسم کی جرابیں ہوں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔